السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منگل کے دن کشمیری مسجد میں ضروری مسائل کا درس دیا جاتا ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بروز منگل درس دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا بیان جو تھا وہ موت کا بیان چل رہا تھا۔ موت کے تعلق سے جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، موت آنے سے لے کر تجہیز و تکفین اور ایصال ثواب تک تمام مسائل جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ان مسائل کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ انسان اگر موت سے بچنا چاہے تو وہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اگر بندہ بچنا چاہے اور وہ موت سے بچنے کے لیے حیلے تلاش کرے، بہانے تلاش کرے، اور وہ اس سے چھپنا چاہے، موت کو دھوکہ دینا چاہے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ اور کہیں بھی چھپ جاؤ، اگرچہ مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی، اور جو تمہارا وقت ہوگا اس وقت پر موت تمہیں قبض کر لے گی اور تمہاری روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یعنی ہر موت کے لیے جو وہ ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر شخص کے لیے موت ہے، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ہی اس سے ایک منٹ مقدم ہوتا ہے ایک وقت کے لیے، اور نہ ہی اس سے مؤخر ہوتا ہے۔ یعنی جب موت کا وقت بندے کا آ جاتا ہے تو وہ نہ ہی اس سے کمی ہوتی ہے اس کے اندر، نہ ہی زیادتی ہوتی ہے۔ فوراً جو وقت بندے کا موت کا لکھا ہوا ہے، اس وقت پر حضرت جبرائیل موت کے فرشتے جو ہیں، جو روح قبض کرتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام، اس بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ موت کی سختیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بارے میں آیا ہے، موت کی سختیاں بندے کو اس کے اعمال کے حساب سے دی جائیں گی۔ اگر جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس حساب سے، اگر اس کے اعمال اچھے ہوں، اگر اس کے اچھے ہوں گے تو اس کی روح قبض کرنے میں جو ہے اسے آسانی ہوگی، اور اگر اس کے اعمال خراب ہوں گے تو اسی حساب سے اسے تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ روح قبض کرنے کے وقت اسے اٹھانا پڑے گی۔ سب سے کم تکلیف جو ہے وہ روح نکلنے کے وقت بیان کی گئی ہے۔ یہ ہے سب سے کم تکلیف کہ کسی روئی میں کانٹے دار لکڑی جو ہے وہ اس میں چبھوئی جائے، اس کے بعد اسے نکالا جائے تو یقیناً کچھ روئی جو ہے اس کانٹوں کے ساتھ ہلک کر کے آ جائے گی۔ اس طریقے سے تکلیف جو ہے وہ بندے کو روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ کتابوں میں آیا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بندے کو جو ہے روح نکلنے کے وقت اتنی شدت اور اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اسے جو ہے کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، آروں سے کاٹ دیا جائے، پھر بھی اسے اتنی شدت نہیں ہوگی جتنی شدت جو ہے اسے موت کے وقت، روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ لیکن جو بندے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے قریبی بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ منزل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے دوست تھے، تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب تم بندوں کی روح قبض کرتے ہو تو تمہارا اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا بندے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک گناہ گار بندے ہوتے ہیں اور ایک جو ہیں نیکوکار بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جب نیک بندوں کی باری آتی ہے تو اس وقت میری کیفیت الگ رہا کرتی ہے، اس وقت میں نورانی صورت میں ہوا کرتا ہوں، اس وقت میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی روح نکالنے میں بندے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے، مومن بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اس طریقے سے مثال دی گئی ہے جیسے ایک برتن میں پانی ہو اور اسے الٹ دیا جائے تو پانی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کا پورا نکل جائے گا۔ روایت میں آتا ہے، میں نے پڑھا ایک جگہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا جب مومن بندے کی روح نکالنے آپ آتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ کیفیت کا مشاہدہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا۔ وہ کیفیت جس کیفیت میں مومن بندے کے پاس، نیک بندے کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس وقت جب بندہ مومن کے پاس ملک الموت حاضر ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ خوشبو جو ہے، خوشبو کی فوائیں بندے کے پاس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس سے آتی ہیں اور اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، بندہ بھی خوشی کے ساتھ، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بندہ نیکوکار نہیں ہوتا ہے، بندہ نیک نہیں ہوتا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا وہ کیفیت بہت بھیانک ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا وہ کیفیت بھی دکھائی جائے جس کیفیت میں آپ اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں جو بندہ نیکوکار نہیں ہوتا، جو بندہ جو ہے اچھے اعمال جس کے نہیں ہوتے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی وہ کیفیت دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام وہ کیفیت دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے اور دیکھا کہ اتنی بھینکر حالت، ڈراؤنی صورت اور بھیانک سا ماحول۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہے، اس طریقے سے بندے کی روح قبض کی جائے تو وہ تو یہ صورت دیکھ کر کے، یہ ڈراؤنے حالات دیکھ کر کے وہ تو ویسے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی تو حالت ویسے ہی متغیر ہو جائے گی۔ تو اگر اس کے اوپر عذاب بھی نہ کیا جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ یہ ڈراؤنی صورت جو ہے مرنے والے کو دکھا دی جائے، اسی سے جو وہ ہے اس کے لیے کافی ہے۔ تو پریشانیاں ہیں لیکن ان پریشانیوں کے لیے حل ہے، بندہ جو ہے دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے اور اپنی تیاری جو ہے وہ یہاں رہ کر کے کرتا رہے۔ آج جو کچھ باتیں مجھے بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کفن کے تعلق سے، کفن کس طریقے کا ہونا چاہیے، اور کچھ مسائل وہ بتانا ہے کہ جب میت کو گھر سے قبرستان تک لے کر جایا جائے تو کس طریقے سے چلنا چاہیے، کس طریقے سے کاندھا دینا چاہیے، اور قبرستان تک کا معاملہ آج بتانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دفن ہونے کا معاملہ بتایا جائے گا۔ تو آج کفن کے تعلق سے کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ کفن جو ہے وہ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک کفن کفن ضرورت ہوتا ہے، ایک کفن کفن کفایت ہوتا ہے، ایک کفن کفن سنت ہوتا ہے۔ اپنے یہاں عام طور پر جو کفن دیا جاتا ہے وہ کفن سنت دیا جاتا ہے، سنت جو کفن ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو کفن کیا ہے، کفن سنت کیا ہے؟ وہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے لیے 3 کپڑے کیا کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں لفافہ، ازار اور قمیص، اور عورت کے لیے 5 کپڑے کیا کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند۔ یہ 5 کپڑے عورت کے لیے کفن سنت ہیں اور مرد کے لیے 3 کپڑے جو کہ میں نے آپ حضرات کو بتائے۔ اور کفن کفایت کیا ہے؟ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، یعنی جس سے کفایت ہو جائے، جو میت کے لیے کافی ہو۔ لفافہ اور ازار، اور عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، اوڑھنی یا پھر لفافہ، قمیض، اوڑھنی۔ اور کفن ضرورت اس کفن کو کہتے ہیں کہ جو حالت موت کے وقت، کفن کے وقت جو کفن میسر ہو جائے، بدن ڈھکنے کے لیے کافی ہو، اس کو کفن ضرورت کہتے ہیں۔
لیکن اپنے یہاں کفن سنت دیا جاتا ہے عام طور پر، تو اس کا مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ کفن ہونا کیسا چاہیے، کفن کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ تو کفن کے بارے میں یہ ہے، کفن اس طریقے کا ہونا چاہیے جس طریقے سے مرد دنیا میں رہ کر کے عیدین کے موقع پر جس طریقے کے کپڑے پہنتا تھا، یقیناً عیدین پہ لوگ کوشش کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو کفن جو ہے وہ میت کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ اور عورت کے لیے بتایا گیا اس کے لیے ایسا کفن ہونا چاہیے جیسے کپڑے پہن کر کے وہ اپنے مائکے جایا کرتی تھی۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کفن جو ہے وہ ہمیں اپنی میت کو، اپنے مردے کو اچھا کفن دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ مردے جو ہیں وہ اچھا کفن جب انہیں دیا جاتا ہے تو اس بات پر آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ نے ہمیں اچھا کفن دیا ہے۔ اور کفن جو ہے وہ سفید کپڑے کا کفن دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ، یعنی اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کا کفن پہناؤ۔ یہ تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی بات جو ہے میں نے کفن کے تعلق سے بتائی۔ اب کچھ مسائل اس تعلق سے بتائے جائیں کہ جنازے کو لے کر جب ہم جاتے ہیں تو کس طریقے سے لے جانا چاہیے، کیا معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں عمل میں لانا چاہیے۔ جنازے کو سب سے پہلے کندھا دینا، یہ کرنا کیسا کام ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے، جنازے کو کندھا دینا یہ سنت ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھا دیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ جنازے کو کاندھا دینا عبادت ہے، تو بندے کو عبادت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جب اسے یہ موقع ملے تو اس میں شرکت کرے اور جنازے کو جو ہے وہ کندھا دیا کرے۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو 4 لوگ اٹھائیں، چاروں پایوں پر ایک شخص پکڑ کر کے اٹھائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ اٹھایا کس طریقے سے جائے، پیٹھ پر رکھ لیا جائے، سر پر رکھ لیا جائے، گردن پر رکھ لیا جائے، کس طریقے سے اٹھایا جائے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کفن کو بیٹھ جاؤ، کفن کو جو ہے مردے کو، چارپائی کو اس طریقے سے اٹھایا جائے، ہاتھ سے پکڑ کر کے کاندھے پر رکھ لیا جائے، کاندھے پر رکھ لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے، نہ کہ پیٹھ پر رکھ لیا جائے جس طریقے سے سامان لاتے ہیں، اور نہ ہی اس طریقے سے سر وغیرہ پر رکھا جائے، بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر کے کاندھے پر رکھ لیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اب جو مردہ ہے اس کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کے بارے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مردے کو جو ہے اسے کاندھا دے گا اور کاندھا 40 قدم کاندھا دے گا تو اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو 40 قدم کس طریقے سے اسے کاندھا دیا جائے، ایک بار میں 40 قدم دے دیا جائے، کس طریقے سے دیا جائے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 40 قدم اس طریقے سے کاندھا دیا جائے کہ پہلے داہنی طرف آگے کی جانب سے داہنی طرف کاندھا دیا جائے، 10 قدم چلا جائے، پھر آگے ہی کی جانب سے بائیں طرف کاندھا دیا جائے، 10 قدم چلا جائے، پھر بائیں جانب سے آگے کی طرف کاندھا دیا جائے، 10 قدم چلا جائے، پھر بائیں جانب کے پیچھے سے 10 قدم کاندھا دیا جائے۔ اس طریقے سے 40 قدم جو ہے وہ کاندھا دے دیا جائے گا اور بندہ اس ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور یہ بھی آیا ہے حدیث پاک میں، ایک تو یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا حدیث پاک میں جو جنازے کے 4 پایوں کو کندھا دے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو بندے کو ان کاموں سے
اعراض نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جو نیک کام ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا رد عمل جو رہا، صحابہ کرام کی زندگی جو ہے، بزرگان دین کی زندگی ہمیں دیکھنا چاہیے، جس طریقے سے وہ حضرات نیکی کے لیے کس طریقے سے گامزن رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی معاملہ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے جس میں ثواب ہوا کرتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر کے اس میں حصہ لیا کرتے تھے، اور سب کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ثواب کے کام میں، نیک کام میں ایک سے بڑھ کر کے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کے سبقت لے جاؤں۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کس طریقے سے صحابہ کرام کا معاملہ رہا، اس پر چلنے کی کوشش کیا کریں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ جنازہ کاندھے پر اٹھایا جائے یہ میں نے بتایا، لیکن ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ابھی بچپن ہی میں انتقال کر گیا، شیر خواری کا زمانہ تھا، دودھ پینے کا زمانہ تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم ہے کہ اسے کفن دے کر کے گود میں لے کر کے ایک شخص قبرستان کی طرف چلا جائے، اور چاہیں تو اسے گود میں بدلتے رہیں، ایک کے بعد ایک دوسرے کو جو ہے وہ گود میں لیتے رہیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے چارپائی پر لے جا کر کے جایا جائے۔ چھوٹا بچہ شیر خوار ہو، دودھ چھوڑا ہو یا اس سے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا لے کر چلے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس طریقے سے اسے قبرستان لے جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، جو ہم قبرستان جاتے ہیں تو کس طریقے سے جائیں؟ بہت دھیرے چل کر کے جائیں یا تیز چل کر کے جائیں؟ ہماری جو چلنے کی رفتار ہے اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو اس وقت ہماری چلنے کی جو رفتار ہے وہ معتدل ہونا چاہیے، یعنی درمیانہ رفتار ہماری ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ دھیرے ہمیں چلنا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ تیز چلنا چاہیے، بلکہ درمیانہ رفتار میں جو ہے ہمیں مردے کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب ہم جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں یا کچھ لوگ آگے نکل جایا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص آگے ہے تو وہ اتنا آگے چلا جائے کہ جنازے میں شامل ہی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اب جنازہ جب ہم لے کر کے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ جو میت ہوتی ہے، مردہ ہوتا ہے، اس کا سرہانہ آگے ہو یا پیچھے ہو، اس وقت کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جنازہ لے چلنے میں سرہانہ آگے ہونا چاہیے، یعنی جب ہم جنازہ لے کر کے جائیں تو مردے کا سرہانہ آگے ہونا چاہیے اور بیعتیانہ پیچھے ہونا چاہیے، یہ کیفیت لے جانے کے وقت میں ہونا چاہیے۔ اب ایک یہ مسئلہ آتا ہے، جب ہم جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ کس کیفیت میں ہمیں چلنا چاہیے؟ باتیں کرتے ہوئے چلیں یا کیا ہمارا اس وقت رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم فالتو باتوں میں اتنا زیادہ منہمک رہا کرتے ہیں اور اتنا اس میں انٹرسٹ لیا کرتے ہیں، مسجد میں اگر ہمیں وقت ملتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نیک مجلس ہو اس میں بھی اگر ہمیں تھوڑا موقع لگا اس میں اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے، یا پھر یہ کہ وہ تسبیح و تحلیل کرتا رہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، اور جو جنازہ ہے، مردہ ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو دنیاوی باتیں اور لغو باتیں جنازے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا، ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جنازے میں چلتے وقت دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جس طریقے سے آج اسے جو ہے 4 لوگ اپنے کاندھوں پر سوار ہو کر کے لے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، قبر کی منزل ہے، فرشتوں کے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں، پھر حشر و نشر ہونا ہے، کتنے کتنے مشکل معاملات ہیں۔ تو وہ ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اس کا یہ وقت ہے، کل ہمارے سامنے بھی یہ وقت پیش آنا ہے، تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے بتایا جیسے اللہ رب العزت نے ہر کام میں ہمارے لیے حکمت رکھی ہے، ہم بندے کے لیے تسبیح و تحلیل، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی جو ہے وہ قبر کی تیاری ہوتی رہے گی۔
ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، کس طریقے سے کریں گے؟ اللہ رب العزت، اے اللہ تو اس کی بخشش فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے بخشش فرما۔ تو وہ زبان، جس زبان سے اس وقت تمہارے ابھی جو ہے اگر چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو دوسروں کی برائی نکلتی یا فحش باتیں کرتے ہوتے، اس سے اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے اللہ رب العزت کا نام نکل رہا ہے، تو مغفرت تو اس کے لیے ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہو، اس کے سبب تمہارے نامہ اعمال میں بھی اللہ رب العزت نیکیاں لکھ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ ذکر و اذکار کرتے رہیں، قبر کے منظر کو، حشر و نشر کے منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کیا سختیاں ہوں گی اور ان سختیوں کا توڑ کیا ہے، ان سختیوں کو آسان کس طریقے سے کیا جائے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت اور اس کے حضور، اس کے نبی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راضی کر لیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب جنازہ رکھا جائے، نماز جنازہ کے پڑھانے کے لیے جنازہ رکھا جائے، تو اس وقت چارپائی کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، جنازے کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت اس طریقے سے جنازے کو رکھا جائے کہ نہ ہی سر قبلہ کی طرف ہو، نہ ہی پاؤں قبلہ کی طرف ہو، بلکہ اس طریقے سے رکھا جائے کہ داہنی کروٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ چارپائی اس طریقے سے رکھی جائے گی تو پیر بھی قبلہ کی طرف نہیں ہوں گے، سر بھی قبلہ کی طرف نہیں ہوگا، سر ادھر ہوگا، پائے ادھر ہوں گے، اور داہنی کروٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گی۔ یہ میت کو، جنازے کو رکھنے کا بہتر طریقہ ہے۔ اب جب میں نے یہ درس دینا موت کے تعلق سے شروع کیا تھا، عیادت کا بیان جب آپ حضرات کو سنایا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ ایک پڑوسی کے پڑوسی پہ کتنے حق ہوا کرتے ہیں۔ بروز قیامت اللہ رب العزت بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے دنیا میں تجھے بھیجا اور میں بھوکا رہا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بیمار رہا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو اس وقت بندہ اللہ رب العزت سے کہے گا، مولا تعالیٰ تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ تجھے کھانا کھلایا جائے اور تو بیمار ہو، تیری عیادت کی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تو دنیا میں تھا اور تیرا پڑوسی بیمار تھا، تو دنیا میں تھا، تو صاحب مال تھا، تیرا پڑوسی بھوکا تھا، لہٰذا اگر تو اسے کھلاتا، تو اس کی عیادت کرتا، تو آج اس کا ثواب یہاں میرے پاس اس کا ثواب پاتا۔ تو پڑوسی کے پڑوسی پر حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی سے متصل یہ مسئلہ ہے، میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص کی ہو تو اس کے جنازے میں جانا جو ہے وہ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کوئی بندہ نفل نماز پڑھے، اس سے افضل یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی میت میں جائے، اس کی دل جوئی کرے، اپنے رشتہ دار کی میت میں جائے، اس کی دل جوئی کرے، کسی نیک کی میت میں جائے، اس کی دل جوئی کرے۔ اور ایک مسئلہ یہ جو عام طور سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم جو شریعت کے کام بھی کرتے ہیں تو ان میں ہمارا مقصود جو ہے وہ رضائے الہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے یہاں اس لیے جاتے ہیں، کہیں رشتہ داری میں خلل واقع نہ ہو جائے، خاندان میں ہو گیا تو اس لیے چلے جاتے ہیں کہ اہل خاندان ناراض ہو جائیں گے، تو اس میں بھی ہمارا مقصود بہت الا ماشاء اللہ اکثر لوگوں کا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ فارملٹی نبھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو ایک طرف جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہم باوضو نہیں ہیں، کہ ہم پاک نہیں ہیں، دیگر طریقے کے بہانے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہ آنا چاہیے، بلکہ جنازے کے ساتھ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز جنازہ پڑھ کر کے واپس آئے۔ یہ کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کو بتائے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کاندھا دینے کے تعلق سے میں نے بتایا کہ مومن کے کاندھے کو، مومن مسلمان کے جنازے کو کاندھا دینا چاہیے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، ثواب آیا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائے گا۔ اب اس میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، یا ہم جو جانتے ہیں ان سے معلوم نہیں کرتے ہیں تب مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ بات سن لی جائے کہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے تب کیا جائے، ہمارے بڑے بوڑھوں نے کیا تب کیا جائے، یہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے۔
اس کے لیے یہ دلیل ہے، اگر شریعت نے اسے کہا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو حق ہے اسے کرنا چاہیے، شریعت نے اسے منع کیا ہے تو اسے رکنا چاہیے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ پہلے سے ایسا ہوتا ہے، وہ کرتے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگ اڑ جاتے ہیں، بحث کرنے اڑ جاتے ہیں، وہ کرتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہاری، وہ کرتے تھے۔ شریعت نے اگر ایسا کرنے کو کہا ہے تو اسے کرو، شریعت نے منع کیا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر کو اپنی بیوی کو کاندھا نہیں دینا چاہیے، اور اس پر دلیل یہی دیتے ہوں گے کہ ہم نے ایسا سنا ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ایسا کیا ہے۔ تو میں نے بتا دیا، بڑے بوڑھے اگر ان کی بات شریعت کے موافق ہے تو عمل کیا جائے گا، شریعت کے مخالف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو کاندھا نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو کاندھا نہیں دے سکتا، تو یہ غلط ہے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کو کاندھا دے سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو کہ غیر محرم ہے، اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ کاندھا دے سکتا ہے، اس کا جو ہے مرنے کے بعد بھی غیر محرم کا عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ شوہر دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے، تو یہ اسے دیکھ بھی سکتا ہے، مرنے کے بعد عورت کو شوہر چھو نہیں سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ شخص جسے چھونے تک کی اجازت، دیکھنے تک کی ممانعت ہے، اس کے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اور شرعاً ہے بھی نہیں، کاندھا دے سکتا ہے۔ لیکن عوام کے طور سے یہ سنیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دے سکتا ہے کاندھا، جسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر نہیں دے سکتا، تو یہ غلط ہے، بلکہ شوہر کاندھا دے سکتا ہے اور مرنے کے بعد اسے دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ نعت شریف وغیرہ، درود و سلام وغیرہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی افضل طریقہ ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے، اسے بھی عمل میں لاتے رہیں، بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے ممانعت کی ہے، اہل حدیث وہابی حضرات نے اسے منع کیا ہے، تو اسے جو ہے فتویٰ رضویہ سے اسے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے، سلام وغیرہ پڑھتے ہوئے چلیں اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے چلیں، کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور بندے کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے جنازے پر گہوارہ یا چھتری بنا کر اس پر پردہ ڈالنا مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، عورت کا جب جنازہ تیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے لکڑی کا اب ریڈی میڈ بنوانے لگے، اسے بنا کر کے اس کے اوپر چادر وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پھول وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو ایسا کرنا مستحب ہے۔ مرد کے لیے چھتری وغیرہ بنانا اس صورت میں درست ہو جائے گا کہ اسے دھوپ لگے مردے کو، یا پھر بارش وغیرہ کا اندیشہ ہو تو مرد کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور پھول وغیرہ کی چھتری بنانا، اس کے اوپر پھول ڈالنا، یہ بھی درست ہے، لیکن یہ نیت ہونا چاہیے، اس میں زینت کی نیت نہ ہو۔ شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تم بندوں کو دکھانے کے لیے عمل کیوں کرتے ہو؟ وہ تمہارا عمل رد ہو جائے گا، تمہارا عمل بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوگا جو تم دل سے کرتے ہو۔ تو یہ بتایا پھولوں کا، اسی طرح جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنا اگر زینت کی نیت سے ہے تو مکروہ ہے، اور اگر اس نیت سے ہے کہ پھولوں میں پھول جو ہے وہ ہری بھری چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، تو اس نیت سے درست ہے، تو اس نیت سے وہ چادر کی پھولوں کی چادر بنا کر ڈالنا مردے کے اوپر یہ درست ہے۔ تو کام جو ہے وہ ہمیں اس نیت سے کرنا چاہیے، رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے، ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آج کے یہ مسائل میں نے ذکر کیے، آپ حضرات ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اس میں گفتگو میں جو کچھ خطا ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔